تکلیفوں اور مشقتوں میں انسان کے نفس آخرت کی ضرورت، اس پر اپنا کچھ تبصرہ اور خیال آپ دوستدار کریں۔ ثابت کیا گیا نا کہ یہ کوئی میٹا فزیکل نہیں، صرف مسئلہ انسانی زندگی کو درست پٹری پر رکھنے کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بہت سی باتیں نا کہ زمین گول ہے یا حرکت کر رہی ہے، یعنی وہ اگر درست بھی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے اعمال اخلاق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مگر بتایا یہ گیا کہ عقیدہ آخرت کو اسلام کا جو حصہ بنایا کہ اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا، تو کیوں اتنا زور دیا گیا اس پر؟ اگر یہ بات سچی بھی ہے، کو نہ مانے پھر کیا بگڑتا؟ یہی سمجھایا کہ بگڑتا تو یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اس کی تباہ ہو جائے، غلط راستے پر چلے گا، اور صحیح راستے پر اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں، کہ صرف وہی نتائج نہیں جو اس دنیا میں سامنے آتے ہیں، آج کے بعد ایک کل بھی ہے جہاں انسان کو اپنی زندگی کے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس عقیدے کے بغیر دین نام کی کوئی شے قائم ہی نہیں ہو سکتی، یہ سمجھایا گیا چوتھائی صاحب۔ اب اس بارے میں آپ دوست بھی کوئی بات کریں نا کہ عقیدہ آخرت جو ہے، رات بھر جو طالب علم پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان کو بھی اور کو بھی، اگر اس کو یہ یقین نہ ہو کہ مجھے اس کا یہ انعام کیا ملنا ہے، مجھے ایک سرٹیفکیٹ ملنا ہے کہ تو پاس ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا، تو پھر وہ میرا یہی کچھ ہے دین، کہ اس کے لیے ہمیں جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں ایک یقین ہے کہ اس کا ہمیں انعام بھی ملنا ہے، انعام جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی سزا بھی ملنی ہے۔ ملنے، اور وہ اس دنیا میں نہیں، اس کے بعد ایک دنیا آئے گی جہاں ملے۔ اس میں بھی بات ایک سامنے آئی ہے کہ ایک آدمی اچھے کام کرتا ہے جی، لیکن وہ ساری عمر اچھے کام کرنے کے بعد مصیبت میں پھنسا رہتا ہے، مصیبت اور دوسری آدمی سمجھتے ہیں ہم یہ ایسے کام کرنے کا کیا فائدہ۔ کیا ہے؟ اب یہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس سے بہتر کوئی نظام ہو جو اس کو کام اس نے اچھے کیے ہے، اس کا بدلہ اس میں اسے اچھا نہیں ملا، اس کا آخر اثر جلا ملے، یہ عقلی ایک تقاضا۔ پچھلے مضمون میں یہی بات آئی تھی نا کہ یہ جو نظام ہے یہ ناقص نظام ہے۔ ناقص اس کائنات میں جو سسٹم چل رہا ہے نا موجودہ زندگی میں، کسی کے بخل کا کوئی ہاں، اس میں یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی شخص کو اس کے جرائم کی پوری سزا مل سکے۔ اس نے ایک بم پھینکا، لاکھوں آدمی مر گئے، اب اس کی لاکھوں جانیں تو نہیں، اگر عدالت سزا بھی دے، کئی مرتبہ کرتے ہیں اس کو 20 مرتبہ سزائے موت دی جائے، یعنی قانون چاہتا ہے، عدل چاہتا ہے کہ اس کو دی جائے، مگر یہاں ممکن نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو فطرت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس شخص کو بار بار مرنا چاہیے، تو دنیا آئے گی، آپ مطمئن رہیں، اس دنیا کا مالک ظالم نہیں ہے، ایسی زندگی آئے گی کہ وہ بار بار مرے گا، اپنے سارے جرائم کی سزا بھگتے گا۔ پہنائی جائے گی پھر وہ چلے گا۔ اس میں ایک بات ہے کہ جو برے کام کرتے ہیں ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا جائے، خوشنما اعمال سے کیا بات ہے؟ خوشنما سے ریاض صاحب بن جاتے ہیں، وہ برائی کرتے کرتے اتنے وہ برائی کے دل دادا ہو جاتے ہیں کہ انہیں وہی اچھے کام نظر آتے ہیں۔ ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، الٹا مرنے مارنے پر چھوڑ جائیں گے کہ آپ ہمارے عیش میں خلل ڈالتے ہیں۔ تو یہ نوبت جب آ جائے نا کہ بیمار بیماری کو بیماری نہ سمجھے بلکہ اس کو تندرستی سمجھے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جیسے جسمانی بیماریوں میں روحانی دنیا میں بھی یہی ہے، اسی کو لعنت کہتے ہیں، اسی کو مور لگ جانا کہتے ہیں، کہ برے کام کرتے کرتے وہ اتنا نامراد اپنے لیے تعویلیں گھڑ لیتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں غلط کر رہا ہوں، بلکہ وہ نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سنتا ہی نہیں، الٹا قتل کر دیتا۔ کتنے انبیاء اور نیک لوگوں نے قتل کر دیے کہ تم کیوں ایسی باتیں کرتے۔ تو یہ نوبت جو نا اللہ تعالیٰ اس سے خبردار کرتا ہے کہ اگر ابھی موقع ہے نا باز آنے کا تو آ جاؤ، ورنہ جیسے ٹی بی چلی جاتی نا آخری سٹیج پر تو ڈاکٹر کہتے ہیں اب تو علاج نہیں ہو سکتا، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی ایک منزل آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے دروازے بند کر دیتا، اس میں حق نہیں سماتا، کان اس کے بہرے ہو جاتے ہیں، وہ سنتا ہی نہیں، الٹا ناراض ہوتا، آنکھیں اس کی حق نہیں دیکھتی، تو اس کو وہ برے اعمال اچھے لگتے ہیں، یہ خوشنما بنا دیے جاتے ہیں، نتیجہ نکلتا قانون قدرت کے تحت۔ اس لیے برائی کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ دین جو کہتا ہے نا کہ برائی ہو جائے بائی چانس جذبات کے غلبہ سے، یا کسی موقع پر آدمی بھول گیا یا کسی نے مجبور کیا، یہ صورتیں ہیں جن کو دین نے مانا ہے کہ مسلمان سے بھی ان چیزوں کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وقتی طور پر ایسا ماحول پیدا ہو گیا نہیں سنبھل سکا، مگر پلاننگ کر کے اسکیمیں بنا کر اور اس پر مطمئن ہو جانا، ساری عمر اس کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنا لینا، جس کو اللہ کہتا ہے نا احاطت بے اختیت، اس کے گناہ اس کو گھیرے میں لے جائے، وہاں دھرنا جما کر بیٹھ جائے،
یہ خطرے کی علامت. اس کو پھر گناہ نہ سمجھے، بریز الکفر. اب نوٹس آ گیا کہ تو کافر ہو گیا. اندر سے تو بے شک نہ زبان سے کہتا رہا میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، اندر سے وہ شخص بالکل منکر ہو جاتا. معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے اعلان کرے نہ کرے، ذہناً وہ بالکل سمجھتا کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ آخرت ہے، نہ حساب کتاب ہے. یہ استحلال معصیت جس کو علماء نے کہا نا کہ گناہ کو وہ اچھا سمجھ لے، اس کو وہ گناہ اچھا لگے، بس تباہ ہو گیا. دین کی موت ہو چکی. اب اس میں ایمان نام کی کوئی شے نہیں. وہ دنیوی لحاظ سے ضرور مسلم ہے، اس کو ہم دفن کریں گے، اس کو ذبیحہ کھائیں گے، اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں ہوگا. ایمان کے ساتھ اس طرح کا گناہ کہ گناہ پسند آ جائے، اکٹھا نہیں ہو سکتا. تو یہی خطرہ ہے. اب عقیدہ آخرت کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا، سب کچھ ریکارڈ مرتب ہو رہا، کوئی وہاں دخل نہیں دے گا. جو کر کے جاؤ گے وہ وہاں بھگتو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے. گندم از گندم برو جاؤ دے جاؤ از مکافات عمل غافل مشا. گندم بو گے گندم اگے گی، جو بو گے جو اگیں گے. تو مکافات عمل جو ہے نا، جو ایسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہی ہونا. اب اس کے ساتھ بہت سی غلط چیزیں لوگ ملا لیتے ہیں. انبیاء کی امتیں جو نا وہ یہ نہیں کہتی کہ قیامت نہیں آئے گی، سب مانتے رہتے. اتنے زور سے اللہ کے نبی کہہ جاتے ہیں نا کہ عقیدہ نہیں چھوڑتے، مگر ساتھ گڑ لیتے ہیں کہ یہ نیک لوگ کس لیے، یہ نبی اور نیک لوگ ہمیں بخشوائیں گے نہیں. شفاعت کا غلط عقیدہ جس سے اللہ کا سارا عدل و انصاف تباہ ہو جاتا. کچھ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی چغتائی صاحب یہ تشریح کر لیں گے کہ وہ مہربان نہیں ہے، وہ رحم نہیں کرے گا. ہاں مہربان نہیں، ہم گناہ نہ کرے تو بخشے گا کس کو. ایسا فلسفہ گھڑتے ہیں دانش مارا کہ وہ عقیدہ آخرت بیچارہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے. وہ ساری تنبیہیں بیکار جاتی ہیں. کتاب اللہ چیختی رہ جاتی ہے کہ جو کرو گے بھگتو گے. نہیں، وہ ایسی گولیاں کھا لیتے ہیں خواب اور سو جاتے ہیں آرام سے. اور جو ان کا انکار کرے سمجھائے اس کو کہیں گے یہ بے ادب ہے، یہ اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتا. جو اللہ کے رسولوں کی تعلیم ہے اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور خود بنے رہتے ہیں با ادب. عیسائیوں نے بھی سارا دین اسی لیے تباہ کر دیا. مصلوب ہو کے ہمیں بخشوا دیا. حالانکہ اب بھی چغتائی صاحب انجیل میں موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بتیرے قیامت کے دن آئیں گے جو کہیں گے اے استاد اے استاد اے آقا آقا، مجھے دعائی دیں گے، میں کہوں گا نہیں میں نہیں تمہیں پہچانتا، تم نے میرے دین پر کوئی عمل نہیں کی. یہ ساری چیزیں ختم کر دیں ایک دجال نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے 6 سال بعد منافق بن کر دین عیسی میں داخل ہو گیا. اب یہ عیسوی مذہب نہیں، یہ نہ کوئی مسیحیت ہے، یہ پولوسیت ہے. سینٹ پال جو ہے نا، پولوس بہت بڑا یہودی عالم تھا، دشمن تھا عیسائیوں کا، ہر شہر میں فتویٰ دے کر قتل کراتا پھرتا تھا. جب اس میں ناکامی ہوئی اچانک یہ ڈھونگ رچایا کہ میں دمشق کو آ رہا تھا، بیابان میں ایک نور چمکا، مجھے دھکا دیا گیا اور آواز آئی غیب سے کہ تو بعد نہیں آیا غیر حرکتوں سے. میں نے کہا تم کون ہو؟ تو غیب سے بتایا گیا کہ میں یسوع مسیح ہوں، بعد آؤ. یہ ایسا اس نے کشف کا ڈرامہ رچایا نا کہ لوگ اس کو ولی سمجھنے لگے. جو عیسیٰ علیہ السلام کے اس وقت شاگرد تھے والی، انہوں نے بہت چیخیں چلائی. یہ سب بائبل ہسٹری میں کہ یہ بے ایمان ہے، منافق ہے، چال چلی اس نے دین خراب، نہ مانو. مگر لوگوں نے کہا تم ان پڑھ دھوبی ہو، تمہیں کیا پتہ، اس کو معرفت ملی ہے، روح ملی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. اس کا کام چل گیا. اس نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اور خدا بنایا. اس نے شریعت کو منسوخ کیا کہ کسی شریعت کی ضرورت نہیں، خنزیر مردار جو جی چاہے کھاؤ، کھانے سے کیا آدمی پاک نہ پاک، یہ نیا فلسفہ گڑا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے، وہی حلال و حرام تھا. اور ساتھ ہی یہ ایک بات گڑی کہ خدا کو کیا ضرورت تھی کہ وہ دنیا میں آ کر صلیب پر چڑھے. یہ جو آیا انسانی شکل میں دکھ اٹھائے ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے، کفارہ اور تسلیل سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کرایا برباد کر دیا. اب ان نامرادوں سے اگر کہنا کہ آپ جو انجیلیں لیے پھرتے ہیں جیسی بھی ہیں، ان میں جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو پڑھو، نہیں کہتے ہیں سینٹ پال کے خط پڑھیں. سارا دین منسوخ ہو گیا. اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے جو بعد میں روحانی طور پر سمجھایا. شمون پطرس جو خلیفہ تھے حضرت مسیح، وہ بھی چیختے رہے، ان کی بھی نہیں مان رہے، صرف پال کو مانتے. پال نے ولی بن کر درویش بن کر ایسا چکر چلایا، ساری ان کی اپنے فائدے کی توحید برباد کر دی، تسلیث آ گئی، عمل کی بجائے کفارہ آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جان دے دی. اللہ اکبر. تو یہ مضمون جو پڑھا قرآن آیات سے بہت اچھے طریقہ سے سمجھایا گیا کہ آخرت کو مانے بغیر کوئی بات.
آخرت کو درمیان سے نکال دو، نہ اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ۔ جب اللہ ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، مرنے کے بعد اس کے سامنے پہ ہے یا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، کتابیں اگر اتری تو ہمیں کیا، جب اس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی اچھا یا برا نتیجہ ہی نہیں نکل رہا نہیں، اس کو روح سمجھیں۔ پھول کی خوشبو یہی ہے کہ آدمی مانے کہ مرنے کے بعد حساب دینا۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نُسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ الانعام کے 5ویں رکوع کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پاکستان پر بلکہ دوسرے ممالک پر بھی جو ان دنوں میں مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی، بڑی تنبیہیں ہوئیں، اس بارے میں کچھ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اہل ایمان کے، جن کے بارے میں چوکنے رہنا بہت ضروری ہے۔ ابلیس کو مصیبتوں کے موقع پر موقع مل جاتا ہے کہ وہ آدمی کے ذہن کو پریشان کرے، عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے نا، اس پر ڈاکہ مارتا ہے۔ مصیبتوں سے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ یہ لاکھوں آدمی جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، یہ مر گئے اور کئی یتیم رہ گئے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ مصائب کے موقع پر مصیبت کو آپ الگ رکھیں کہ مصیبت ہے، اس میں ہمیں مدد کرنی چاہیے، مگر عقیدے کو بچانا چاہیے۔ عقیدے پر شیطان یہ اعتراضات پیدا کرتا ہے کہ اللہ کوئی بلائنڈ پاور ہے، اندھی طاقت ہے، جس کو کوئی پتہ نہیں کہ کتنے لوگ گزر گئے اور کتنی لاشیں خراب ہو رہی ہیں اور کتنے بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں۔ تو اس موقع پر وہ کہتا ہے کہ یا تو اللہ ہے ہی نہیں، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، یہ اتفاقی حادثات ہیں، یہ ہو گیا جس کے نتیجہ میں یہ ہو گیا، کوئی پیچھے خدا نہیں ہے، نہ کوئی ذہن ہے، کوئی سوچنے سمجھنے والی طاقت نہیں، ورنہ ایسی معاذ اللہ اندھیر نگری نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ اگر ہے تو رحیم نہیں ہے، کم از کم یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ وہ رحمان اور رحیم نہیں۔ ہم بندے ہیں ان کی مصیبت پر، اللہ کو ترس نہیں آتا؟ معصوم بچوں کا کیا گناہ تھا، وہی مار۔ بڑے بڑے سوال پیدا ہوتے۔ اس موقع پر لمبی چوڑی بحثوں کی بجائے جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دین نے، صرف انسان کو وہ سہارا دیتا ہے۔ اس بارے میں جو کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا اور دین نے ہمیں سمجھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کلمہ کون سا؟ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ انہوں نے کہا تھا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں۔ اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ، آپ میرے بھائی سننا، اس سے بہتر ایمان باللہ کا کوئی خلاصہ نہیں۔ آپ اللہ کے بارے میں لاکھوں دفتر پڑھیں نا، فلسفی کیا کہتے ہیں، مذہب کیا کہتے ہیں، اللہ سمجھنا ہے نا، اس کا مختصر تعارف جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ میں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صبح و شام اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ اس کو پڑھے، اب پڑھنا ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی میجک ورڈز ہیں، جادو ہے، پڑھتے جائیں نہ سمجھنے پھر اثر ہو جائے گا، یہ دین کو برباد کرنے کی بات ہے۔ سمجھو، ذہن میں بٹھاؤ، تازہ کرتے رہو اس تصور کو۔ 100 مرتبہ پڑھے، فرمایا اس کے گناہ بخشے جاتے، چھوٹے چھوٹے جو معمولی غلطیاں ہوتی نا، صاف ہوتی رہتی۔ اب سبحان اللہ و بحمدہ میں کیا سمجھایا گیا؟ سبحان اللہ میں یہ سمجھایا کہ جتنے عیب تمہارے ذہن میں آتے ہیں نا کہ یہ بری باتیں ہیں، نقص کی باتیں، وہ اللہ میں نہیں ہوں گے، وہ تمہاری عقل کا فطور ہوگا، کوتا نظری ہوگی، تمہاری سمجھ کی خرابی ہوگی، اللہ میں وہ نہیں ہو سکتی۔ عیب ہو گیا جس میں، وہ اللہ کیوں ہوگا؟
ہم اس کو کیوں مانیں، اس سے کیوں محبت کریں، اس کے سامنے سر کیوں جھکائیں؟ الٹا معاذلہ ہمیں تو اس پر لعنت کرنی چاہیے۔ ایسا حکمران جو ظالم ہو، بے رحم ہو، کون دل سے اس سے محبت کرتا؟ اور اگر لوگوں کو مجبور کیا جائے محبت کرو، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ وہ زبان سے بے شک تعریف کر دیں گے، اندر سے تو اس پر کروڑوں لعنت بھیجیں گے۔ اس لیے اللہ اگر چاہتا ہے مجھ سے محبت کی جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن بھرا ہوا کہ سب سے زیادہ محبت کے لائق تو اللہ ہے۔ ہر قسم کی محبت اس کے لیے ہونی چاہیے۔ رسول علیہ السلام ہیں، ماں باپ ہیں، دوسرے سب کی محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے ہیں، ورنہ کسی کی بذات خود کوئی محبت نہیں۔ اللہ کے رسول نہ ہوتا ہے اور قریشی کام سے ہم کس قریشی کو مانتے ہیں؟ نہیں، حضور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت مانو۔ تو اللہ کی محبت، اب محبت اگر وہ مانگتا ہے اور کہتا ہے عبادت بھی ہے کہ غایت الخضوع مع الحب، کہ محبت سے انتہائی جھکنا۔ آپ اگر جھک رہے ہیں کسی فرعون کے سامنے دل سے محبت کی وجہ سے نہیں، وہ عبادت نہیں، وہ صرف ظاہری جھکاؤ ہے۔ عبادت ہوگی جب آپ غایت محبت کی وجہ سے کہ واہ میں قربان ہوں اس پر، پھر جھکیں، سر جھکائیں، سجدے میں رکھیں۔ جس کو وہ کہہ دے کہ یہ میرا پتھر ہے آپ اس کو بوسے دیں، کہہ دے میرا گھر ہے آپ اس سے جا کر چمٹیں۔ محبت، یہ عبادت۔ محبت مانگتا ہے، عبادت مانگتا تو پھر اس کو عیب سے تو پاک ہونا چاہیے۔ جو عیب جس میں ہوگا اس سے نہیں انسان محبت کر سکتا۔ خود اللہ کی اپنی بنائی فطرت ہے کہ یہ کبھی چیز سے، بری چیز سے بیزار ہوتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، اس سے پیار نہیں کر سکتا۔ پیار کسی حسن سے، جمال سے، کمال سے کرتا، خوبی کی بات۔ تو سبحان اللہ میں یہ تسلی دی گئی کہ لمبی چوڑی بحثیں تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس کائنات کا تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ میرے سامنے ازل سے ابد تک جہان ہے، عرش سے تحت ثری تک ہے، میں نے اس کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا۔ تم تھوڑی عقل کے مالک کو چیخ اٹھتے ہو۔ کوئی ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، ہم نہیں جانتے بیماری کو، جائیں کو ڈاکٹر تھیٹر میں کیا کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، پاؤں کاٹ، ہمیں تو وہ ظالم نظر آئیں گے انسانی دنیا میں، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے کسی سے مل جائے، رشوت کھا کر کسی غریب کے ساتھ ظلم بھی کر دے۔ اللہ کے بارے میں تو یہ ممکن ہی۔ تو اللہ کے بارے میں سمجھایا گیا کہ جو حکمتیں ہیں نا پوری، یہ تو تم کیا سمجھو گے کہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو تو اللہ کے پیغمبر نہیں سمجھ سکے، فرشتے نہیں سمجھ سکے۔ ان کو بھی کہنا پڑا، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، فرشتوں سے ذکر کیا، انہوں نے کہا کیا کر رہا ہے تو، یہ فساد کریں، تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے میں جانتا۔ تو انہیں بھی کہنا پڑا سبحانک، ہم یہ اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ تو غلط کام نہیں کرتا، تو بے عیب ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر کیا کریں ہمیں پتہ نہیں سوائے اس کے جو تو خود بتائے، ہمارا علم ناقص ہے۔ انک انت العلیم الحکیم۔ یہ فرشتوں والی بات ان مصیبتوں کے موقع پر کسی فرد کو پیش آئیں یا قوموں کو، یہی لنگر ہے، ورنہ برباد ہو جائیں گے۔ زلزلے نے مکان جو گرائے وہ تو ایمان ختم ہو جائیں گے کہ اللہ کے بارے میں غلط تصور، یظنون باللہ ظن الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں کفریہ خیال پیدا ہو جائیں گے۔ بچاتا کیا ہے؟ یہی ایمان کے سبحان اللہ، اللہ میں غلط بات نہیں ہو سکتی، کوئی عیب نہیں ہو سکتا، وب حمدی، اور سارے کمال اس میں، وہ صرف نیگیٹو پہلو تھا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ پازیٹیو کا ہے کیا پھر؟ خوبیاں ہی خوبیاں، حسن ہی حسن، عیب کوئی نہیں، کمال سارے ہیں۔ جب ایسا اللہ کیوں مسلمان پریشان ہو؟ اس سے بھی زیادہ قیامت اس کے اوپر آ جائے، خود اس کے اوپر اس کا گھر ڈھہ جائے، اس کے بچے مر جائے ایوب علیہ السلام کی طرح، سب کچھ ہو جائے، وہ بیٹھ جائے گا نیچے۔ اور جیسے بائبل میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو جب خبر آ کر دے کے ملازم کہ سارا مال مر گیا جنگل میں، کسی جگہ سے آ گیا کہ وہ چھت کے نیچے آپ کے بچے بیوی بیٹھے تھے، دعوت کھا رہے تھے، چھت گری مر گئے، آخر میں اپنے بدن پر بھی ہوگی بیماری، مگر حضرت ایوب علیہ السلام یہی کہتے رہے، خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، اس کا نام مبارک۔ ذرا شکایت نہیں پیدا ہوئی، وہ لنگر مضبوط تھا، کشتی ڈاما ڈول نہیں ہوئی کہ وہ غلط کام کیوں کرے گا، کیونکہ غلط کام جو کرتا ہے، جس سے کوئی کبھی فعل صادر ہوتا ہے، آپ دانش مند ہیں، اللہ کی دی ہوئی عقل سے ہم اعتراض کرتے ہیں نا، یہ بھی اس نے تنقید کرنے والا خود بنایا انسان کو کہ یہ کیوں ہوا، باقی مخلوق نہیں کرتی۔ ہم چونکہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑے عطیہ کے مالک ہیں، ہمیں دانش ملی، ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر اللہ کہتا ہے پھر اس پر بھی غور کرو کہ تمہارے سامنے سارے قوائف نہیں، تم تھوڑا سا جانتے ہو، اس لیے دلیری نہ کرو، سوچ بچار بالکل ٹھیک ہے، مگر مطمئن رہو کہ مالک ٹھیک کرتا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں جب ہم قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام پڑھتے ہیں، وہ جو لوگوں نے اور ہی بنا لیا نا ولی نبیوں کے مقابلے اور ولایت اور سارا، بات تو صاف تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بات سمجھ نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندہ کے پاس بھیجا کہ تم نے جو واز کیا
اور خطبہ کے بعد کسی شخص نے متاثر ہو کر کہا کہ موسیٰ تم سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ اس وقت انہوں نے کہہ دیا نہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم. بات ٹھیک بھی تھی کہ وہ پیغمبر سے اس علاقے کے، مگر اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کیوں یہ کہا مجھ سے بڑا کوئی عالم. فرمایا چل پھر دکھایا. صرف 2-3 واقعات ہی سامنے آئے، چیخ اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا. حالانکہ وعدہ بھی لیا تھا خضر علیہ السلام نے کہ نہ بولنا، نہ نہیں رہ سکے. یہ کوتا نظری مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مضمون اس پر لکھا، وہ تفہیمات نے. ان دنوں میں تو چاہیے وہ نا چھپوا کر تقسیم کیا جائے، بڑا خطرہ ہے. ڈیری اور یہ دانشور جو کہلاتے ہیں نا، بے دین مسلمان کہہ رہے آ جاتے ہیں ٹی وی وغیرہ، یار کوئی نہیں اتفاقی چیزیں، کفر بکتے. دنیا میں کوئی اتفاقی بات نہیں ہوتی، اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، اللہ خود کرتا ہے. اور یہ چیزیں نہیں کہ پلیٹیں ہو گئی، یوں پلیٹیں کیوں ہو گئی. مولانا تھانوی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، ضمن یہ چیزیں آ رہی ہیں آپ کو یہ کئی خطبے اور کئی سپیچوں کا موضوع ملے گا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ زمین اس لیے ہل جاتی ہے، بارشیں اس طرح، انہوں نے کہا یہ علت کی بات کرتے ہیں، بے وقوف سبب ڈھونڈتے ہیں، حکمت کی بات نہیں کرتے کہ ہوتا کیوں ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کیسے ہوتا. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ٹریگر دبایا، گولی نکلی، اس آدمی کو مار دیا. تم یہ کہو گے نالی تھی اس میں گولی تھی، ٹریگر تھا، یہ جو ہے، مگر اس چلانے والے نے چلائی کیوں؟ حکمت تک نہیں جاتے. دین حکمت کی بات کرتا ہے، علت سے بات نہیں کرتا. کہیں نہیں اس نے بحث کی کہ زلزلے جو ہیں کیا ہوتا ہے، اندر لاوا ہوتا ہے، نہیں. لوگ اپنی عقل سمجھ سے خود معلوم کریں، اس سے بحث نہیں. مگر کیوں ہوتا ہے، وہ حالات کیوں پیدا ہوئے اور کس نے پیدا کیا، اس کے اندر حکمت کیا ہے، ریزن، یہ صرف دین بتاتا ہے، حکمت. اب اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ غلط کام نہیں کر سکتا. 3-4 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. سبحان قدوس ماننا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ماننا. یا تو وہ شخص غلط کام کرے گا جس کو علم ہی نہیں کہ یہ غلط کام ہے، جاہل ہوگا. کئی لوگ ہیں ان کو خبر ہی نہیں کہ یہ کام ہم برا کر رہے ہیں، جاہل ہوگا کہ وہ سمجھتے نہیں کہ یہ کام برا، علم نہیں ہوتا. یا جانتے ہیں مگر ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے. کئی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ رشوت نہیں لینی چاہیے، مگر تنخواہ تھوڑی ہے، وہ مجبور ہو کر بے نیاز نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنی احتیاط کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں کہ غلط کام کریں، حاجت ہوتی ہے. یا بیوقوف ہوتے ہیں، سفاہت، سمجھتے بھی یا سب کو پتہ، مجبوری بھی کوئی اہم، خواہ مخواہ ہنستے رہیں گے، لوگوں کو ٹھٹھے کرتے رہیں گے، سفاہت. اور یا ظالم ہوتے ہیں، بے رحم، انہیں نہیں پتہ کہ کسی کا گھر اجڑتا رہے. اب ان میں سے کوئی شے بھی ہم اگر اللہ کے بارے میں سمجھیں کہ وہ نہیں جانتا کہ اس زلزلے سے کتنے لوگ مریں گے، یا وہ رحیم نہیں ہے، ظالم ہے، یا بیوقوف ہے، یا اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے کہ اگر نام ہے ماروں تو میرا یہ کام نہیں چلتا. ان میں سے جو بات نہیں مانیں گے وہ اللہ نہیں ہوگا. ہمارا اللہ کو سمجھنا غلط ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ ہی مطمئن کرتا ہے کہ نہیں وہ خدا رحیم بھی ہے، حکیم اور دانا بھی ہے، بیوقوف نہیں ہے، نہ وہ مجبور ہے، غنی ہے. اس کو کوئی کائنات کے کسی معاملہ سے فائدہ نہیں پہنچتا، کوئی کام اس کا اٹکا نہیں. اور ہر شے کے بارے میں جانتا کہ اس میں اچھائی برائی. اس لیے قبیح کا صدور کہ بری بات اس سے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا اللہ نہ مانو یا یہ ساری چیزیں دماغ سے نکال دو اور مانو کہ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ بے عیب ہے، جو کرتا ٹھیک کرتا. اب کیوں کرتا، یہ تو ساری دنیا کا معاملہ تو کائنات کا لگ رہا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک افسر اگر اپنی سیٹ پر بیٹھا، اس کے سامنے ساری فائل ہے، وہ فیصلہ کرتا. ہم کئی لوگ چیختے ہیں یار اس نے کیا کر دیا، حالانکہ وہ ساری بات ہمیں بھی سمجھا دے تو ہم بھی مانیں کہ واقعی یہی ہونا چاہیے. یہ اپنے بالکل ہم جنس ہماری طرح کے انسانوں کے معاملے ہیں. تو اللہ جس کے سامنے ازل سے ابد تک ہے، عرش عظیم سے تحت ثری تک ہے، وہ سارا دیکھ کر کرتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال بھی بڑی پیاری دی کہ باغبان درختوں کی کانٹ چھانٹ کرتا رہتا. اگر وہ درخت چیخیں چلائیں کہ کیوں کینچی چلاتا رہتا، بھائی باغ کی زیبائش اور آرائش کے بغیر نہیں ہوتی. وہ باغ کی خود اپنی ضرورت کیا جائے، پودے نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے خلق خدا کی بلائی ہوتی ہے، اللہ کا کوئی نفع نہیں، خلق خدا کی بلائی. اب بلائی کیا، آپ صرف اگر ظاہری حالات کو لیں کہ لوگ مر گئے، نقصان ہو گیا، تو واقعی یہ چیزیں بری نظر آتی. مگر قرآن جو خدا کشائی کرتا، پردہ اٹھاتا ہے، یقین جانیں جیسے کینسر کا یا طاعون کا یا اسی طرح کسی خطرناک بیماری کا علاج کیا جائے، بے شک کاٹ کاری، تو ہم سب مانتے ہیں کہ یا طب میں یہی علاج تھا. یقین جانیں جب انسان اس زمین میں متکبر بن جاتے ہیں، اپنی کوششوں پر نازاں ہو جاتے ہیں کہ ہم قدرت کا مقابلہ کریں گے، اور کئی ظالم یہ بیان دیتے ہیں کہ اب ہم خود کفیل ہو گئے، یوں گندم ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، متکبر ہو جاتے ہیں. تکبر وہ بیماری ہے
ہم پہلے پڑھتے رہے اس وقت حب عاجلہ تھی. یہ جو پڑھا نا کہ اگر یہ نقد ہی سامنے رہے نا کہ ہمیں نقد نفع کیا ملتا ہے، یہ نقد یہ دنیا داری ہے. یہ اس سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ نقد دیکھتے ہیں کہ اس وقت مجھے کیا ملے گا. دین اس کی جڑ پر کلہارا چلاتا ہے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم صرف اس وقت کو دیکھ رہے حاضر کو، آگے جو مستقبل آنے والا اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس وقت ڈاکے مارنے سے نفع ہو رہا، کل پھانسی پر چڑھ جاؤ گے. آخرت کی یاد دلاتا، حب عاجلہ کا علاج. اور دوسری بیماری تکبر ہے کہ جب لوگوں کے کام ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں، حکومت ہوتی ہے، کارخانے چل رہے ہیں، دولت آج متکبر ہو جاتا ہے. اور یہ یقین جانے کینسر سے اور طاعون سے زیادہ روحانی دنیا میں خطرناک. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جن کی گردنوں میں سریے پڑ گئے وہ ایک رائی برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائیں گے. جنت حرام ہے ان کے لیے، بہشت میں داخلہ نہیں. اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے سامنے اکڑ گئے کہ ہمارے کام ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پرواہ اللہ ہے یا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے اور ساری دنیا کے حکمرانوں کو بتانے کے لیے کہ اتنی ترقی کے باوجود اور انہیں ذرائع وسائل کے باوجود تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ طوفان کس وقت آ گیا. اور تمہاری بستیاں ہم بیچارے تو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، جو ساری دنیا کی سپر پاور اس کا حشر کیا ہوا، برباد کر کے اللہ پاک نے رکھ دیا. اس لیے اللہ پاک فرماتا تکبر کی بیماری کا علاج ان مصیبتوں کے علاوہ نہیں ہوتا. میں ان کے ذرائع وسائل جو نا ان کو بالکل نابود کر کے بتاتا ہوں. لاؤ آپ اپنے ذرائع وسائل کیا ہے تمہارے پاس. اور اگر اس سے چند لوگ بھی تکبر چھوڑ کر تضرعوا، اللہ کہتا جھک گئے، عاجزی پیدا ہو گئی. آیتوں کا میں پھر ترجمہ کروں گا. تضرع پیدا ہو گیا تو کروڑوں انسانوں کی بربادی کے مقابلے میں یہ نفع کی بات ہے. کتنا خرچ ہوتا ہے ایک ایٹم بم بنانے میں؟ کروڑوں اربوں حکومتیں ضائع کرتی ہیں، ایک ایٹم نکلتا ہے. ایک مرد مومن نکلا ہے جو متواضع ہو، اللہ کے سامنے جھکنے والا، وہ کروڑوں انسانوں کے مقابلہ میں بہتر ہے. یہ کیا خام مارا جو آگ میں بھی جل جائیں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. چند نکلا ہے. فرشتوں نے جب بتایا تھا اس بارے میں نے ایک درس میں واضح کیا کہ یہ دکھائے جو تھے وہ کون تھے؟ صالحین تھے. کوئی بے جان چیزیں نہیں تھی، نیک لوگ دکھائے تھے. تمہارا ذہن اس طرف گیا کہ برے ہوں گے، باقی جب اختیار ملے گا برے تو ہوں گے، روکے نہیں جا سکتے. اختیار کا لازمی نتیجہ کچھ اچھائی کرے. مگر ادھر کیوں نہیں ذہن کیا؟ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. نبی کھڑے تھے، صدیقین کھڑے تھے. اللہ نے کہا کروڑوں میں سے یہ چاند ہی نکلا ہے نا تمہارے سارے فرشتوں کے مقابلے میں ایک ہی باری. اختیار باوجود نیکی کرے گا. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں. روحانی دنیا میں ان کا بالکل وہی حال ہے جو ڈاکٹروں کے آپریشن کا. جیسے جسمانی بیماری کا علاج بغیر عضو کو کاٹے نہیں ہوتا، ان کی گردنیں نہیں جھک سکتی. تکبر نے، ان کے اقتدار نے، ان کی دولت نے ان کو اتنا مست کر دیا کہ ان کا دماغ درست کرنے کے لیے یہ مصیبتیں ضروری ہیں. اب اس سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں نا طرح طرح کے، کچھ لوگوں کے لیے تو جیسے سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 12 کے در لطاف پیش تبش خلاف نے. کسی کو اس میں شک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ بارش کا پانی بہت بڑی رحمت. مگر ہوتا کیا؟ در باغ لالا روئے دو در شورا بوم خاص. باغ میں تو پھول کھلتے ہیں اور جو کلر زمینیں ہیں وہاں کانٹے اگتے ہیں. یہ زمینوں کی اپنی صلاحیت. بارش قیمتی ہے، مصیبت قیمتی ہے. نیک لوگ اس سے بہت کچھ حاصل کر رہے تھے، وہ نقصانوں کی پرواہ نہیں کرتے. ان کے اندر جو اللہ پر ایمان بڑھ گیا اس کے سامنے وہ جھک گئے، عاجزی ہو گئی. بہت کچھ انہوں نے کما لیا. ظاہری نقصان کے مقابلے اتنا بڑا سرمایہ انہیں ملا کہ آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی میں وہ فرشتوں سے بن گئے. تضرع پیدا ہو گئی. اور جن نامرادوں نے کہا کہ وقت گزر گیا، امدادیں آ گئی، گزر گیا وقت، ان کا بھی ذکر اللہ کرتا ہے کہ جب گزر جاتا ہے وہ خبیث کہتے ہیں اسی طرح ہوتا رہا، پہلے زمانے میں آتے رہے زلزلے، یہ کیا ہوا، اس کا نیکی بازی سے کوئی تعلق نہیں. اور آ جاتے ہیں ٹی وی پر بڑے بڑے دانشور جو یہ فلسفے گاڑتے ہیں، نہیں یہ تو قدرتی اسباب کی وجہ سے ایسا ہو جاتا. ایمان اور اخلاق کے ساتھ کم بخت اس کا تعلق مانتے ہی نہیں کہ جو چلا رہا ہے اس دنیا کو آٹومیٹک نہیں زمین میں یہ پلیٹیں ملتی ہیں، وہ ملاتا ہے اور حکمت کے ساتھ ملاتا ہے. تم سمجھو کہ یہ غلط چلتی یوں ہی ہوتا رہتا، یہ اس کا اثر ظاہر کرنا چاہتے. خبیث لوگوں کو مطمئن کر نہیں یہ اتفاقی حادثات ہے تاکہ یہ توبہ نہ کر لیں. جو اصل مقصد تھا کہ اب یہ بندے اس کو بھی ضائع کر دیں. اور اللہ نے شکایت کی کہ ایک بار نہیں ہوا، یہ بار بار زمین میں ایسا ہوا. تھوڑے خوش قسمت انسان نکلے ہیں جو ان مصیبتوں کی وجہ سے جھک گئے، ورنہ نامراد اڑے رہے. سورہ یونس میں صرف ایک قوم کی تعریف کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم دنیا میں ایک قوم ایسی نکلی ہے جنہوں نے وقت سنبھال لیا.
یہ جو کہتے ہیں نا عذاب آ گیا تھا اور یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں، نہ انہیں کوئی خصوصی رعایت ملی ہے۔ وہاں الفاظ ہیں کہ باقی لوگوں نے بھی وہ کام کیوں نہ کیا جو یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا، تاکہ وہ بھی عذاب سے باقی بھی بچ سکتے تھے، استثناء نہیں ہے۔ اللہ کہتا باقیوں نے کیوں نہ کیا، بد نصیبوں نے، انہوں نے کر لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ پیغمبر ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ناراض ہو کر، اسی وقت سمجھ گیا کہ یار ہماری بڑی بیوقوفی ہے، بغیر غرض کے، بغیر کسی لالچ کے وہ اللہ کا نیک بندہ ہمیں سمجھاتا رہا، ہم نے قدر ہی نہیں کی۔ تو تورات میں آتا ہے کہ بادشاہ وقت نے اعلان کیا کہ اپنے اچھے لباس اتار دو، پھٹے پرانے لباس پہنو، بچے عورتیں سب میدان میں نکلو، روئیں، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ وہ سمجھ گئے، اللہ نے یونس علیہ السلام کو واپس بھیج دی، وہ مومن ہو چکے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ مصائب بالکل ایسے ہیں جیسے ڈاکٹروں کا آپریشن، وہ نہیں عضو کاٹتے، ٹانگیں کاٹ دیتے، پاؤں، بظاہر تو ہر شخص کہے گا کہ بڑا ظلم کیا، ظلم نہیں، وہ عین رحم ہوتا ہے، مگر جن کی نظر میں صرف ظاہری فائدے یا نقصان ہوتے ہیں وہ چیختے ہیں، ورنہ جن کی نظر طے پر ہوتی ہے نا کہ اوپر موجوں کی ٹکری ہوتی ہے، موجیں آپس میں آ کر لہریں ٹکراتی ہیں، جھاگ پیدا ہوتی، شور، مگر نیچے موتی پل رہا ہوتا، طلاق میں امواج کے نیچے گوہر پرورش پا رہا ہوتا۔ اللہ کہتا تم علل و اسباب پر جگڑتے ہوتے کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، بالکل ایسے ہی ہوتا۔ وہ بندوق چلتی ہے، نالی میں سے گولی نکلی، مگر چلاتا کون ہے اس کو تم نظر انداز کرنا چاہتے ہو، کیوں چلائی؟ حکمت کی طرف یہ دائرے نہیں آتی۔ اتنے فلسفہ اور حکمت کے عالم ہوتے ہوئے علت پر بحث کریں گے کہ یہ جو کچھ ہو گیا تو اس سے یہ نہیں، بالکل ہوتا تو ایسے ہی، مگر کیوں ہوا، کرنے والے نے کیوں کیا، حکمت نہیں بتاتی، دین اس پر بحث کرتا ہے۔ اب آیات کا ترجمہ سنیں کیسے اللہ پاک نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کے رسول تجھ سے پہلے بھی ہم نے بہت امتوں میں اپنے رسول بھیجی، تو کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہے، بہت رسول دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ یہ فضل و کرم کرتا رہا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ادھر نبی نے واعظ و تبلیغ شروع کیا، ادھر ہم نے سٹیج پر یہ ڈرامہ رچا دیا کہ مالی مشکلات میں لوگوں کو مبتلا کیا، بارشیں رک گئیں، قید پڑے، جسمانی بیماریاں آ گئیں، تنگ کیا کہ یہ نبی کی بات مان لیں۔ ان کو دین کی طرف گھیر کر لانے کے لیے نا بظاہر یہ تکلیفیں نہیں تھیں، ان کی اصلاح کا سامان ہو رہا تھا کہ وہ جو پیغمبر کہہ رہا نا کہ اللہ سے ڈرو، اس کے لیے زمین آسمان بھی بول رہے کہ واقعی ڈر جاؤ، اللہ یہ کر سکتا ہے، بارشیں روک سکتا ہے، تمہاری فصلیں تباہ ہو سکتی، بالباسائے مالی مشکلات میں ان قوموں کو مبتلا کیا، وزرائے جسمانی میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھیں کہ جب یہ قریش سرکشی سے بعد نہیں آیا کرتے رہے، اللہ کے رسول نے پھر دعا کر دی کہ 7 سال تک اللہ ان پر وہی قحط مسلط کر جو یوسف علیہ السلام کی امت پر آیا تھا۔ پکڑے گئے، پھر کھانے کو کچھ نہیں رہا، چمڑے سوکھے جو تھے ان کو بھون کر پھر راکھ پھانکنے لگے، اور آخر ابو سفیان کو جا کر حضور ہجرت کر کے چلے گئے، محنت سوازی کرنی پڑی کہ اللہ کے رسول دعا فرمائے۔ حضور نے دعا کی تو بارش ہو گئی۔ اللہ کہتا نبی کی تائید کے لیے، اس کے لیے ماحول ساتھ کرے، ادھر وہ واز شروع کرتا، ادھر ہم مصیبتوں کا چکر چلا دیتے ہیں۔ اور ہوتا کیا، یہ نہیں کہ میرا کوئی نفع، لعلہم یتضرعون، یہی اب مقصود ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے، کالم نویس لکھیں، عالم کہیں، سارے ٹی وی والے یہ بیان کریں، پھر مقصد ہے زلزلے کا پورا ہوتا۔ مصیبت کا اپنا حل الگ ہے، لعلہم یتضرعون۔ ہم نے اتنی تکلیفیں کیوں دی؟ تاکہ وہ عاجزی کرنے لگیں، جھک جائیں، غرور اور تکبر کو چھوڑ دیں، اکڑی گردنیں خدا کے سامنے خم ہو جائیں، سارے نمازی بن جائیں، دیانتدار ہو جائیں، ظلم چھوڑ دیں۔ مگر ہوتا کیا رہا؟ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے یہ پکڑ آئی تھی تو وہ عاجز ہو جاتے؟ نہیں ہوئے، بدقسمت وہ بھی نہیں ہوئے۔ اور معروم یہاں بھی ہوتا ہے کہ امدادیں مل جائیں گی، کھا پی لیں گے، مکان بنے، نہ وہ جھکیں گے نہ ہم، جن کو تھوڑی سی مورد زمین یہاں بھی ہلی تھی، سارے اللہ اللہ کرنے لگے، مگر وقت گزر گیا۔ ذہبت سیئات نہیں، جس کو قرآن کہتا ہماری نفسیات کا اس سے بہتر بیان نہیں، اللہ کی کتاب ہے نا، وہ جانتا کہ جب وقت گزر جاتا کہتا ہوں یار مشکل وقت گزر گیا، بس بلا دیتے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، عاجز نہیں ہوئے بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، ایسے فلسفے بیان کرنے لگے، ایسے دانشور آ گئے جنہوں نے کہا کوئی نہیں یار اتفاقی چیزیں، تو ان کے دل سخت ہو گئے، نرم نہیں ہوئے، جھکے نہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ریاض صاحب پہلے ہی پوچھ رہے تھے، اللہ نے بتا دیا کہ کون ان کی نگاہ میں برے عملوں کو اچھا بناتا، اللہ نہیں بناتا، ابلیس کو مہلت ملی ہوئی ہے، شیطان ان کی نظروں میں ان کے کرتوت جو ہے ان کو اچھے بنا دیتا، بلکہ کہے گا یار امریکہ کو برا کہتے سب سے پہلے تو اس کے ہیلی کاپٹر آئے،
امداد آئی اور موقع مل گیا شیطان کو کہ مسلمانوں کو گمراہ کرے. فرمایا شیطان عاجزی کی بجائے ان کے لیے ان کے برے کاموں کو اور زیادہ مزین کر دیتا ہے, خوبصورت بنا کر دکھاتا کہ نہیں یہی پالیسی ٹھیک ہے, بالکل صلح ہونی چاہیے, یہودیوں سے بھی ہونی چاہیے, وہ بھی ہونی چاہیے. حالانکہ کل مضمون تھا طیبہ ضیاء کا, بڑی نیک بچی ہے, امریکہ سے لکھتی, اس نے کہا جس دن اس نے یہودیوں کے ساتھ کھیل کھیلا نا, میں وہ صحافی ہے بہت بڑی, میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں اب کچھ ہونے والا. اتنی بدماشی کہ دین کے دشمن اور حرامیوں کو خوش کرنے کے لیے خوشامد. اس نے مضمون ہی کل یہی تھا, میرا اس وقت ہی فکرہ تھا کہ اب پاکستان میں کچھ ہونے والا ہے. ان لوگوں نے حد کر دیا دین کے ساتھ مذاق کی, اب کوئی پکڑ آئے گی. پکڑ آئی مگر نہ یہاں آئی, جہاں آئی وہاں بھی چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ عقل دے تو نیک بن جائے, تضرع پیدا ہو جائے. چلو دنیاوی نقصان کا ہو گیا مگر وہ بہت کچھ حاصل کر گئے, اور ہم بھی توبہ کر جائیں کہ اگر اللہ نے مہرت دی یعنی کامپی چیز میں. اور جیسے سورہ بنی اسرائیل کہتا ہے کہ جب کشتی سے باہر آ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں بس اللہ کی پکڑ سے اب ہم بچ گئے. کیوں وہ اللہ یہاں نہیں تمہیں دسا سکتا, جب وہاں زلزلہ آ سکتا ہے یہاں کون روکے گا اس کو. تو فرمایا نہیں, شیطان ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیتا ہے کہ جو تم کرتے ہو ٹھیک ہے. فلما نسوا ما ذکروا بہ, اب اللہ تعالیٰ دوسرا جو دفعہ دوسرا آئین کا حصہ اس کو نافذ کر دیتا کہ جب مصیبت آئی نہیں سمجھے, جو یاد دہانی کی یہ بلا دیا, سب سبق بھول گیا. پھر کیا ہوتا, یہ نہ اللہ کرے آ جائے کہ بہت خوشحالی ہو جائے, مکان پہلے سے بھی اچھے بن جائیں سارے, پھر اللہ کہتا یہ چال ہوتی ہے. پھر فتحنا علیہم ابواب کل شیء, مصیبتوں کے بعد ہم پھر ان کے لیے ہر خوشحالی کا دروازہ کھول دیتے. یہ آخری تباہی ہوتی کہ نہیں نہ سمجھے, اب ان کو اتنا خوش کر دو, اتنے دے دو مال و دولت مکان کہ خوب گناہ کر لیں, پیمانہ لبریز ہو جائے, کسر نہ رہ جائے, اور پھر جو عذاب آئے نا پھر نشان ہی مٹا دی. اب تو کچھ بچ گئے, پھر ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے. تو فرمایا جب وہ نصیحت جو کی گئی تھی اس کو بھول جاتے ہیں لوگ, تو ہم پھر انہیں دنیا کی ہر شے دیتے ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے یہ یار اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ بھی نہیں, پہلے سے بھی حال ٹھیک ہو گیا. فرمایا جب وہ خوش ہو جاتے ہیں اس پر جو انہیں بعد میں ملتا ہے, اخذناہم بغتۃ, پھر بغیر کسی نوٹس کے ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں اچانک. فاذا ہم مبلسون, اس وقت پھر بھاگنے کے لیے کوئی راہ نہیں ہے. اب تو کوئی امید ہے نا, ادھر سے آگئی مال کو بچا ہو گیا. فرماتے ہیں بالکل بیاس ہو جاتے ہیں, سرے سے نشان مٹ جاتا ہے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا, پھر ان ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے. دابر, اب تو اوپر سے شاخیں کاٹی نا پتے, فرمایا جڑ, نام ہی نہیں رہتا پھر, نہ قوم عاد کہیں نظر آتی نہ سمود. والحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے جو نادان اور بیوقوف ہیں وہ تو کہتے رہیں گے یار اللہ ظالم ہے, بے رحم ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. جو نیک ہیں وہ یہ نعرہ ماریں گے کہ والحمدللہ رب العالمین. کائنات کا مالک واقعی لائق تعریف ہے, جو ظالموں کو تنبیہ بھی کرتا ہے, اگر بعد میں بعد نہیں آتے تو پھر ان کا نشان بھی مٹا دیتا ہے. وہ جو کرتا ہے خوب کرتا ہے. آنت دانا کند, جو وہ کر رہا نا اس کو جاننا چاہیے, ہاں کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ یہ کرتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ تعالیٰ نے جو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم, مگر اس کی تہ تک نہیں پہنچتے کہ جب تم نے اللہ کو یہ مان لیا کہ میرے اللہ تجھ میں عیب کوئی نہیں ہے, تو ہر خوبی کا مالک ہے, پھر تمہارے دماغوں میں یہ وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں, شیطان تمہیں کیوں پریشان کرتا ہے. یہ چونچرا نہیں ہونی چاہیے. ہر وقت اس حاکم عادل کے سامنے سر جھکاؤ, اس کی بات کو مانو. سر نیاز بباعد نہاد و گردن تو, کہ آنچ حاکم عادل کند ہم عادل. یہ سیکھنا چاہیے اس عذاب سے ہمیں کہ وہ حاکم عادل جو کچھ کرتا ہے عدل ہوتا ہے, اس میں ظلم نام کی کوئی شے نہیں ہوتی. اور ہر وقت ہمیں اس کے سامنے عاجزی سے سر جھکائے رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی جہالت اور بیوقوفی سے چیختے ہیں کہ یہ کیوں ہوا, کیونکہ جو کرتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے. اگر اس کی مسئلہ ہم نہیں سمجھتے تو وہ ہمارے علم کی کوتاہی ہے, ہمیری نظر دور تک نہیں ہے. تیرے بارے میں جب ہم ایک مرتبہ مطمئن ہو گئے کہ جب تجھ میں عیب کروں تو فضول کام کیوں کرے گا, وہی کرے گا جو ہے درست ہوگا, ثواب ہوگا. یہ سبق جو ہے نا اس وقت دہرانے کی ضرورت. دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کارم لکھ رہے ہیں یا ٹی وی پر آتے ہیں نا بیان, وہ گمراہ کرنے والے ہیں. قرآن بتاتا ہے کہ جب مصیبتیں آتی نا ایسے خبیث دانشور اٹھ کھڑے ہوتے رہے جو کہتے قدرتی آفت ہے, یار کیوں گھبراتے ہو, ایمان اور عمل کا کیا تعلق, نیک نہیں مارے گا. یہ بھی ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ وہاں سارے برے تھے, یہ بھی شیطان دھوکہ دیتا کہ نیک بھی مرے. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا کہ جب عذاب آتا ہے
تو نیک بس سب مرتے ہیں سوائے اس عذاب کے جو نبی کے اعلان کے بعد آتا ہے. وہ چونکہ اطلاع دے کر آتا ہے کہ اب تم نے نہیں مانا عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دیتا کہ علاقہ خالی کر دو, باقی برباد ہوتے, اس میں کوئی نیک نہیں مرتا. مگر یہ اب کوئی نبی نہیں, یہ سب اسی طرح ہوتا کہ ملے جلے مرتے. تو رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ نیک بھی مرتے ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے, دیکھنے میں سارے لوگ یکساں نظر آتے ہیں, مر گئے, بہت فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. جیسے بکرا چھری سے ہم بسم اللہ پڑھ کر کریں حلال کریں وہ حلال ہے, دوسرا خود مر جاتا, مرے تو دونوں, اس کو مردار کہتے ہیں. اسی طرح نیک جو مرا ہے اس کے لیے یہ مصیبت کوئی نہیں, اس کے لیے یہ شہادت کا درجہ. حضور نے 5 شہید جو فرمایا نا, اس میں یہ غرق لوگ بیان فرمایا حدم کہ جو نیچے آ کر مر جاتے ہیں یہ ڈوب کر, انہیں شہادت اعزازی اللہ دیتا ہے. ان کے بلند در مرنا تو صحیح ایک وقت, اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے, وہ شہادت لے گئے. اور دوسرے خبیث جو ہیں ان کو پکڑ ہو گئی, وہ مارے گئے, توبہ کا بھی موقع نہیں ملا. اس لیے تم ظاہری نہ دیکھو کہ یکساں نظر آتے ہیں, باطن میں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نیک جو ہے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, برے جو ہیں ان کو مرض ان کی ختم کرتی جاتی ہے. تو جوں جوں قرآن پاک کو پڑھیں, سنت رسول کریم علیہ السلام کو پڑھیں, یہ نسخہ شفا. یقین جانے اس کے بغیر عقدے حل نہیں ہوتے, ورنہ ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں, دہریے پیدا کرتے ہیں. اور اس پر ایک پوری کتاب قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کو, وہ ناظم سے دیوبند کے, ایک دہریے نے سوال اٹھایا اسی نعمت اور مصیبت پر کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں, خدا رحیم نہیں. جو میں نے اختصار سے بیان کیا, پوری کتاب لکھنی پڑی انہیں تاکہ لوگوں کے ایمان کو بچایا جائے. کیونکہ بظاہر جو حالات ہوتے نا ایسے خراب, اس سے دل تو کانپ جاتا کہ اللہ تعالیٰ یار کیا کر رہا. تو اس موقع پر بہت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دانشور اٹھیں, وہ عالم اٹھیں, پروفیسر اٹھیں, جو اللہ تعالیٰ کی حکمت, اس کے عدل اور رحم کو نمایاں کریں کہ اللہ غلط نہیں کرتا, بے وقوفو تمہاری سمجھ کا افسوس. تو وہ کوتا نظری جو مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے, وہی یہ ہے کہ بچہ ایک چھوٹا سا مر رہا تھا, منہ کھولتا تھا, دوائی اس کے والد, تو کسی بیچارے نے خط لکھا, چھوٹا سا خط ہے, کہ سمجھ نہیں آئی کہ اللہ پاک ایسا کیوں کرتے ہیں, چھوٹے بچوں کو کیا سزا مل رہی. اس پر مضمون ہے کوتا نظری, جو اس موقع پر ضرور لوگوں کو پڑھنا چاہیے, اس علاقے میں پھیلانا چاہیے. پتہ نہیں کافر ہی نہ ہو جائیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. کوتا نظری سنبھالتی ہے کہ تمہاری عقل کا فطور ہے, تم تھوڑی دیر دور تک دیکھتے ہو, اللہ جو کرتا اس میں بہت بلائیاں اور مسلطیں ہیں, صرف تم سمجھتے نہیں. تو فرشتوں کی طرح کہہ دو کہ اللہ تو پاک ہے, ہمارا علم تھوڑا ہے, انک انت العلیم الحکیم, تو سب کچھ جانتا ہے, تو دانا ہے. یہ وہ سبق ہے, اگر اس موقع پر توحید کا ہم اس کو پڑھ لیں تو مصیبت سے یہ چیز اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو یہ گوہر بے بہا, ایسا نایاب موتی ہے جو ایمان کے لیے سب سے اعلیٰ اور قیمتی ہے. اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. حکیم صاحب درس دے رہے ہیں نا, درس حدیث ہوگا. اینک لا لی, اینک بھی لونی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قدرتی میرے پاس یہ اخبار تھا, مولانا صاحب نے جس کالم کا ذکر کیا تھا وہ چند اس میں 1-2 منٹ میں پڑھنے یہ لائنیں چند. پاکستانی حکومت نے افغانستان اور عراق میں اپنے بھائیوں کو زندہ جلانے, انہیں برہنہ نہ کر کے اذیت پہنچانے, عورتوں کی عزتیں لٹوانے, بچوں کو بے دردی سے قتل کرنے میں یہود و نصارہ سے بھرپور تعاون کیا. اللہ فرماتا ہے کہ ظالم کا ساتھ دینے والا اس سے بڑا ظالم ہوتا ہے, اور ایسے ظالموں کی بستیاں اجاڑ کر رکھ دی جاتی ہیں. ظالموں کے لیے آخرت کا عذاب منتظر ہے, وہ عذاب جس میں ماہ رمضان ہوگا, جنت ہوگی, اور نہ ہی شہادت کی شراب ہوگی. یہود اور نصارہ سے بھیک مانگی جائے, دین اسلام کی بنیاد کو اپنے مقصد کے لیے توڑا موڑا جانے لگے, کشمیریوں کے لہو پر دوستی کے مینار کھڑے کیے جانے لگیں, جہاد کو باعث رسوائی, قرآن کو پرانے وقتوں کی کتاب, احادیث نبوی کو غیر مستند, معصوم بچوں کے تبدیل شدہ نصاب, دینی مدارس اور ان میں اندرون اور بیرون ملک آنے والے طلباء کے ساتھ کافرانہ سلوک,
میڈیا پر دکھائے جانے والے کھلے گریبان، ننگی کمریں اور بازو، باریک ساڑیوں میں تھرکتے بدن، اریانی، مادر پدر آزادی، بے غیرتی، بے حیائی، والدین کی نافرمانی، رزق حرام، سب سے پہلے میں اور میری بیوی بچے کا نعرہ، ان کے لیے مال جمع کرنے کا حرص، خود غرضی، بے ضمیری، وطن فروشی، غداری، منافقت کا عروج، قرآنی احکامات اور کافر و یہود و نصارہ، جہاد، عذاب جیسے الفاظ کو باعث توہین خیال کرنے والوں کو کھلی آنکھوں سے قیامت کا ٹریلر دکھا دیا گیا۔ ظالموں، لٹیروں، امیروں کی رسی دراز ہوتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت سے حکمران آئے اور گئے، بھلے لٹیرے ہی صحیح، وطن فروش تھے، غدار تھے، مگر کسی میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ مذہب کے ساتھ ٹکر لیتا۔ اس بار اس خاتون نے کہا بھی جس روز امریکہ میں یہودیوں کے ساتھ یہ دوستی کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، میں نے اسی روز کہہ دیا تھا کہ اب پاکستان میں کچھ ہونے والا ہے۔ دوسری ایک عرض ہے، ابھی مولانا نے جمعے والے دن بھی اعلان کیا تھا تحریک اسلامی کے فنڈ میں بھی یہ زلزلہ والوں کے لیے مدد کرنے کے لیے فنڈ جمع کرائیں، تو تقریباً 4000 روپیہ جمع ہو گیا تھا اور 500 ابھی آپ بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے جمع کرایا ہے، تو اس میں بھی ضرور مدد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، متفق علیہ۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت نعمان بن بشیر سے کے ذریعے سے ہمیں پہنچی ہے۔ حضرت نعمان خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد جو ہیں وہ بھی صحابی تھے، اور انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی اور مدینہ، اور اس کو حدیث کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں نے روایت کیا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں کی اہل ایمان کی مثال اس بات کی مثال کہ وہ کس طرح سے آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ کس طرح سے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، وہ کس طرح ایک دوسرے کی اوپر جو ہے اس کا سایہ کرتے ہیں رحمت کا، اس طرح سے ہے جیسے کہ ایک جسم جب اس کو کوئی تکلیف ہو تو وہ اس کے صرف اسی حصے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کا سارا جسم جو ہے وہ دکھ میں اور تکلیف میں اور بخار میں اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو افصح العرب ہیں اور افصح قریش سب سے زیادہ عربوں میں افصح شمار ہوتے ہیں، اور حضور جو ہیں وہ افصح قریش ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے اس بات کے سمجھانے کے لیے کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے۔ جب ایک پر کوئی مصیبت آتی ہے یا مصیبت نہ ہو، ان کا عام رویہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بغض کا، عداوت کا، دشمنی کا اور حسد کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ رویہ محبت کا ہوتا ہے، اور محبت کے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خیرخواہی چاہے۔ کوئی ایسی محبت جس میں دوسرے کی خیرخواہی نہ ہو اور جس میں کہ انسان اپنا فائدے کو سوچے، اسے محبت نہیں کہہ سکتے۔ محبت کی تو بنیادی شرط یہ ہے
کہ اپنی پسند کو اپنی حبیب کی پسند پر قربان کر دینا، وہ کرنا جو محبوب چاہتا ہے، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ اور جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور اس کے باوجود وہ اپنا مفاد جو ہے اس کو پیش نظر رکھتا ہے، تو وہ پھر محب نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یکون احدکم مؤمنا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کو اپنی بیٹے سے، اپنے باپ سے اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ تو گویا معیار یہ ہے کہ وہ اب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا دعویٰ ایمان جو ہے وہ تو پھر مشتبہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو شخص اپنے مومن بھائی کے فائدے کی بجائے اپنے فائدے کو سوچتا ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس کی محبت کا دعویٰ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا۔ اور اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کی آپس میں محبت کی، ان کی آپس میں ایک دوسرے کی رحم کرنے کی، ان کے ایک دوسرے کے کام آنے کی مثال یہ ہے کہ جیسے جسم ہے۔ اب جسم کا یہ تو نہیں ہوتا، جسم بڑی باریک مثال ہے یہ۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاؤں میں کہ کانٹا ہی چھپا ہوا ہو اور پھر وہ آرام سے باقی سارے دنیا کے کام کرتے رہے؟ ناممکن ہے۔ اسی طرح سے جب مصلحت اسلامیہ کے کسی فرد کو، کسی ملک کو کسی کوئی تکلیف ہو تو پھر وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ حصہ جو ہے وہی جو ہے اس کا درد محسوس کرے، وہ تو پھر ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں اس کو محسوس کریں گے، اور ساری دنیا کے مسلمان یہ کوشش کریں گے اس تکلیف میں حصہ بٹانے کی، اس کو کم کرنے کی یا ختم کرنے کی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آج ہمیں اس بات کی طرف اپنے ایمان کو جانچنے کے لیے ایک معیار پیش کر رہا ہے کہ ہم آج ایک اپنے مومنوں کی، اپنے اہل ایمان بھائیوں کی محبت میں اور ان پر رحم کرنے میں اور ان کے کام آنے میں کس حد تک کر رہے ہیں۔ اپنی آرائشوں اور اپنی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں یا ان کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں جو اس وقت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور یہ دور جو ہے ہر وقت ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ دراصل ہمارے لیے ایک پیمانہ ہے اس بات کا کہ ہم ناپیں کہ ہم ایمان کے کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم یہ معیار سامنے نہ رکھیں تو پھر ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کی بجائے 48 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور یہ ساری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے کہ زلزلہ آیا ہے اور تباہی ہوئی ہے، لیکن ان کی تباہ شدہ لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی، اور یہ خود تسلیم کیا جا رہا ہے کہ 2 دن تک جو ہے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یہ غفلت ہے۔ اب دیکھیے کہ کیا ہے مسئلہ، کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بیمار ہونے کے لیے اپنے معالج کا خیال کرتا ہے، میں بیمار ہوں گا تو فلاں علاج کراؤں گا، فلاں کے پاس جاؤں گا، اگر پھیپھڑے کی تکلیف ہے تو جو سینے کا اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاؤں گا، اگر آنکھوں کی تکلیف ہے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اس کے پروگرام میں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہ پروگرام میں کوئی نہیں ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی چھت گر جائے اور اس کے نیچے کچھ انسان ہو جائیں تو ان کو وہاں سے نکالنا کیسے ہے۔ یہ ایک فرد کا نہیں، یہ ایک فرد کی جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ اس فرد سے بڑی ایک چیز وہ ہوتی ہے جو فرد کے تمام معاملات کو کنٹرول کرتی ہے، یہاں تک کہ ان کے آنے اور جانے کے راستے کو بھی کنٹرول کرتی ہے کہ دائیں چلنا ہے یا بائیں چلنا ہے۔ بائیں چلنے والے کا جو ہے دائیں چلنے والے ملک میں چالان ہو جاتا ہے، اور بائیں چلنے والے ملک میں دائیں ہاتھ پہ چلنے والوں کو چالان ہو جاتا ہے۔ اس حد تک قانون کی بندی ہے۔ تو گویا ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ملکی پیمانے پر اگر کوئی مصیبت آ جائے اور اس مصیبت کا کوئی علاج ہم کر سکتے ہوں تو اس کو کریں۔ اب آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہ بچہ اور ماں اس کی جو ہے وہ انگلینڈ سے لوگ آئے، ان کے حالات تھے، انہوں نے ان کی آواز سنی اور اس کو انہوں نے کر کے اس میں سے بیچ میں سے نکالا۔ یہ تو مومنین کا کام تھا جن کے پاس وسائل بھی تھے کہ وہ اپنے ملک میں کسی طرح کی کوئی ایمرجنسی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کل جنگ آ جاتی ہے، جنگ والے یہ تو نہیں دیکھتے، وہ تو ہسپتالوں میں بھی بمباری کر دیتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ اس کا کس طرح سے بچاؤ کریں گے؟ جس طرح کہ ہر فرد اپنے بچاؤ کا انتظام کرتا ہے، اپنی بیماری کے لیے وہ کرتا ہے، اسی طرح ہر فرد اس کی افراد کا جو مجموعہ ہے، ان کی جو نمائندہ ہے،
ان کی جو گورنمنٹس ہیں ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اجتماعی مصیبتوں میں، اجتماعی تکالیف میں اس طرح کی جو ٹریجڈیز ہیں ان کے لیے وہ اپنا جو ہے سارے سامان مہیا رکھے تاکہ جو ان کے وسائل ہیں وہ صحیح طرح پہ کام سکے۔ ایک شخص کو بچانے کے لیے یا کچھ اشخاص کو بچانے کے لیے ہم کروڑوں روپے جو ہیں وہ بلٹ پروف جیکٹس کے لیے اور بلٹ پروف گاڑیوں کے لیے ہم خرچ کر دیتے ہیں، کروڑوں روپے، وہ چند اشخاص کو بچانے کے لیے یا ایک شخص کو بچانے کے لیے۔ لیکن وہ جو پوری قوم ہے ان پر جو مصیبت آتی ہے، ان کا بچہ نیچے سے اس کی آواز جو ہے وہ باہر کا ایک آلہ آ کے اس کو سنتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی آلہ ایسا نہیں ہے جو اس کو سن سکے، اس کی بچا سکے۔ گویا یہاں ایک فرق ہے کہ کسی کی جان زیادہ قیمتی ہے اور کسی کی زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ حالانکہ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، یہاں جو ہے اسلام میں جو فضیلت ہے وہ تو تقویٰ کی بنا پر ہے، منصب کی بنا پر نہیں ہے، نسب کی بنا پر نہیں ہے، کسی جغرافیائی خطے سے متعلق ہونے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کس کے دل میں زیادہ ہے۔ تو اس وقت ہماری جو ہے یہ ایک ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس حدیث کا جو ہے مصداق بنانے کے لیے، اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اور اس معیار پر پورا اترنے کے لیے اپنے بھائیوں کی جو مدد بھی وہ کر سکتا ہے وہ کرے، اس میں وہ کوتاہی نہ کرے۔ ہر شخص اسی بات کا مکلف ہے جتنے اس کے ذرائع ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے خود مکلف نہیں کیا کسی کو۔ تو جو آدمی جس طرح سے بھی مدد کر سکتے ہیں، جس کے پاس کوئی فنی چیز موجود ہے، جو ڈاکٹرس ہیں ان کو اپنا فن جو ہے وہ ان کے استعمال کرنا چاہیے، جن کے پاس دولت ہے ان کو دولت اس مقصد کے لیے پیش کرنی چاہیے، جو رضاکارانہ طور پر وہاں کام کر سکتے ہیں، جو وہاں بچے ہیں یا جو نکلے ہیں زخمی ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ۔ مسلمان جو ہے نہ مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ وہ کسی ظالم کے اس کو حوالے کرتا ہے، یعنی اس پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو تنہا نہیں چھوڑ دیتا، وہ مصیبت کے وقت اس کو اس مصیبت سے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اخو المسلم ہونے کا پہلی بات پہ اخو المسلم بھائی ہے، اس سے ہی بات بتا دی کہ وہ اس کو پھر آگے فرض تو آپ کے ذہن میں خود آ جاتا ہے، جب بھائی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ بھائی کا تو یہ فرض ہے کہ اس کو کوئی مصیبت ہو تو اس کو چھڑائے۔ پھر آپ نے وضاحت بھی کر دی کہ اس پر ظلم خود تو کیا ظلم کرے گا بھائی کے اوپر، نہیں، بلکہ وہ یہ ہے کہ کسی ظالم کو اس پر ظلم نہیں کر دیتا۔ اور آگے پھر یہ بھی اس بات میں آ جاتی، لا یسلم میں ظالم کا لفظ نہیں آتا ہے، بلکہ اس میں پھر وہ ساری مصیبتیں آ جاتی ہیں جو کہ آفات یا سماوی عرض میں شمار ہوتی ہیں، کہ ایسی مصیبت جب سامنے آئے تو پھر وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ اس کی دستگیری کرے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کیسی اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پورا کرے گا، اور جو شخص کسی مصیبت زدہ کو اس کی مصیبت میں اس کے کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کرو اس کی کسی مصیبت کو کم کرے گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ چیز ہمارے فرائض کیا ہیں اس وقت، اور ہم کس طرح سے ان سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے، صاحب ایمان ہونے کی حیثیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وہ کچھ کریں جو ایک بھائی، مسلمان بھائی دوسرے بھائی کے لیے کرتا ہے، اور وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس کو کسی مصیبت میں پڑا ہوا دیکھ کر خود آرام سے نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس مصیبت کو ختم کرے یا جتنی بھی اس کو اس سے نکالنے کی مدد کر سکتا ہے۔ باقی یہ آفات سماوی اور عرضی یہ جو ہے مولانا نے اس پر بہت اچھی طرح سے کیا ہے، اور یہ بات بھی بہت واضح طور پر ہے کہ ایک تو وہ مصیبتیں ہوتی ہیں جو انبیاء کے سامنے ان کی امتوں پر آتی ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ ان پر تو وہ عذاب کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ دوسری مصیبتیں اس طرح سے ہوتی ہیں جیسے کہ ایسے آئی ہیں، زلزلے ہیں یا بیماریاں ہیں یا قحط ہیں، تو یہ ان کے دوسرے اسباب ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں صرف انہی پر آتا ہے جو ظالم ہو، وہ نبوت کے سامنے جو انکار ہوتا ہے اس پر تو وہ ظالموں پر بھی آتا ہے،
وہ انہی کو پکڑے گا، اور جو دوسرے ہیں وہ جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ بچ کے نکل گئے، حود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، وہ سارے ان کے ساتھ جو ہے ایمان وہ سارے بچ گئے۔ لیکن اس طرح کی جو مصائب ہوتے ہیں یہ کسی عذاب کی صورت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی قوم کے اوپر کوئی عذاب نازل ہے، بلکہ یہ اس کی آزمائشیں ہیں مختلف لوگوں کے لیے۔ ایک آزمائش ان کے لیے جو وہاں مرتے ہیں، ایک آزمائش ان کے لیے جو باقی رہ جاتے ہیں، ان حکومتوں کے لیے، ان افراد کے لیے جو ان سے منسوب ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے یہ اسی طرح کی ہمارے اوپر آزمائش ہے، کیونکہ قحط، اور دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط بھی آیا اور طاعون جیسی وبا بھی پھیلی، لیکن اس وقت کیا ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے گھی کھانا چھوڑ دیا تھا، کہ جب تک 2 کھانے ایک سامنے آئی تو ان کہا کہ نہیں، ساری سب کو یہ میسر ہو رہا ہے۔ ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا اسی وجہ سے کہ وہ گھی کے بجائے تیل استعمال کر رہے تھے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آزمائش وہ لوگ جو ذمہ دار ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو احساس رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کی دستگیری کریں جو مصیبت پہ مبتلا ہیں، ان کی مدد کریں جو اس وقت اپنی خود مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر مصیبت آتی ہے اور جو اس مصیبت سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ایک آزمائش ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تہاں چلے گئے وہ تو چلے گئے۔ اب جو ان کی بعد میں رہنے والے لوگ ہیں، جو ان کی اولادیں بعد میں بچی ہیں، یا بچے ہیں، یا بیویاں ہیں، یا بیٹیاں ہیں، یا ان کے گھر ہیں، جو لوگ بھی زندہ بچے ہیں، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ تو اب یہ آزمائش ہے پوری قوم کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کہ وہ ان کی آگے بڑھ کر دستگیری کرے، ان کی مشکلات میں ان کا ہاتھ بٹھائے، ان کو ان مصائب سے نکالے جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیجیے کہ اسلام لحاظ اس کے یہ ہمارا جو ہے اسلام، اس کے باوجود بھی یہ اخوت کا جذبہ طاقتور ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پورے ملک کے اندر سے جو ہے ہر جگہ سے امدادیں پہنچ رہی ہیں، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے چھوٹے چھوٹے محلے جو ہیں، اب ایک مسجد میں انہوں نے کہا کہ ہر شخص اپنے گھر سے یہ رضائی لے آئے، مساجد سے 7-7 8-8 ٹرک میں جاتے رہیں۔ اس حالت کے باوجود کہ ہماری ایمان کی جو اس وقت کمزوری ہے وہ کس حد تک پہنچی ہوئی ہے، لیکن جب کانٹا چبھا ہے جسم میں ایک جگہ تو سارا جسم جو ہے وہ بسارے والہمہ، سب کو بخار محسوس ہو رہا ہے اور سب جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ ایمان کا جز جو ہے نا، وہ حرارت ابھی تک باقی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ حرارت میں اندر باقی ہے۔ یہ ہماری زندگی کی علامت ہے، ہماری ملی زندگی کی علامت ہے۔ ترکی کے 17 جہاز جو ابھی ہر روز جہاز آ رہے ہیں، 17 جہاز ابھی کھڑے ہوئے ہیں، سعودی عرب سے ہر روز جو ہے 130 جو ہے ایک آ رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور یہ چھوٹے چھوٹے معلوموں سے کیا ہے، لوگ جو ہیں وہ کرتے اکٹھے کریں، یہ حرارت ایمانی کی دلیل ہے۔ اس حرارت ایمانی سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ اٹھ کے فائدہ اٹھائے تو ایک مضبوط بنیاد مرصوص بن سکتی ہے جو کہ ہونی چاہیے، اور اسی سے وہ کام لیں کہ ایک مسلمان جو ہے اس بکھری ہوئی حالت میں، انتشار کی حالت میں بھی ایک مصیبت کے وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جب ایک زلزلے کی وجہ سے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو وہ بڑی مصیبت جو اس وقت سارے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں ہوئے، اس کے لیے کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ ہم توفیق دے کہ ہم نیکی کی طرف قدم بڑھائیں۔ بخشنے والی بات ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی لوگوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے، اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ لوگوں نے حصہ دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت یہ اچھی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے سچ۔ مسئلہ وہی ہے جس کی طرف حکیم صاحب نے اشارہ کیا کہ دین کے نام پر سب کو لٹانے والے، جانے قربان والے بھی بہت نکل سکتے ہیں، مگر قیادت کا فقدان، ہمیں کوئی رہبر نہیں مل رہا، لوگ تھک گئے، بد دل ہو چکے ہیں کہ جن پر امیدیں ہوتی ہیں نا وہ بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ مولوی آئیں کچھ کریں گے، بعد میں وہ بھی پتہ چلتا کہ یار انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، تو بات وہ ہو جاتی ہے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نواز۔ کوئی اچھا رہبر مل جاتا تو اب بھی مسلمان جو تھے نا اکٹھے ہو جاتے اور بہت کام کے ثابت، مگر بدنصیبی اب مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، اللہ جانے کیا اس میں مسئلہ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا سرفراز کو بشارت ہوئی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور اس سال حج میں میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ ایسی باتیں 1857 کے بعد بھی لوگ کہنے لگے تھے، جس کی وجہ سے قادیانی اٹھ کھڑا ہوا کہ مہدی کے منتظر میں آ گیا۔
ایسی باتیں جن کا دین میں کوئی ثبوت نہیں. اللہ جانتا ہے امام مہدی کا وقت کب آئے گا، مگر ایسی باتوں سے جو بے ایمان لوگ ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. وہ دعویٰ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار مولوی کہہ تو رہے تھے، تو فتنہ پیدا ہو جاتا. طاہر القادری صاحب بھی خطبے دے رہے ہیں 700 سال کے بعد. وہ اپنا اعلان کرتے، انہوں نے کہا 700 سال کے بعد آئے گا. امام مہدی کا ظہور انہوں نے بھی لیکچر دیے ہیں. کوئی عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں، دین خطرے میں ہوتا ہے ان چیزوں سے. اب یہ میرے سامنے جو پڑھی ہیں نا، یہ میرے خطبات ہیں، یہ مدنی صاحب آپ کو دیں گے. بہت دیر سے ساتھی یہ اصرار کر رہے تھے، اور واقعی ہونا بھی چاہیے تھا کہ خطبات جو ہے نا وہ سیڈیز کسی کو ملتی ہیں کسی کو نہیں، تو یہ تحریری شکل میں آ جانا چاہیے. تو پہلی قسط یہ سمجھ لیں کہ 2 حصے جو ہیں نا یہ آ گئے. ان میں بہت ضروری موضوع ہیں جن کو ڈسکس کیا، تو مدنی صاحب کے پاس ہوں گے تو ساتھیوں کو چاہیے کہ ان کو لے کر خود بھی پڑھیں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں. انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت سے دین کے بارے میں جو بنیادی تصورات ہیں نا وہ درست ہوں گے. چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں ان پر تو خطبے ہوتے رہتے ہیں، دین کی جڑیں جو ہیں نا ان کی سمجھ آنی چاہیے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے. تو یہ 2 حصے جو ہیں آ گئے. انشاءاللہ باقی بھی پھر قسط وار شائع ہوتے رہیں گے، اللہ توفیق دے. تو مدنی صاحب کے پاس سے آپ کو مل سکتے ہیں. باقی جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم فرمائے، ان کو بحال کرے. جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں بلند مقام عطا فرمائے. جو ہم پیچھے رہ گئے ہمیں بھی توبہ رجوع کی توفیق دے کے سرکشی چھوڑ کر بالکل اللہ کے سامنے جھک جائیں. اتنا بے سمجھ چلنا جو ہے ٹھیک نہیں ہے. نہ چل اتنا بے سمجھ کہ گھر کو لوٹ جانا ہے. ایک دن آئے گا کہ جب اصل گھر کو ہم لوٹ جائیں گے اللہ کے پاس، انا الیہ راجعون، چلے جانا. اور وہ وقت اللہ نے مخفی رکھا، کوئی پتہ نہیں اگلے اجتماع تک میرے اور پانچ سے کون لوگ دنیا سے چلے جائیں. اس لیے دانائی یہ ہے کہ جو بچ گئے ہیں اللہ نے تھوڑا وقت ہمیں دے دیا. ہم نہ سمجھیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا، اس سے زیادہ مصیبت آ سکتی ہے. تو توبہ اور اللہ کی طرف رجوع یہ اصل چیز ہے جس کی طرف دھیان کرنا چاہیے. کوتاہیاں چھوڑیں، قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اگر یہ توفیق ہمیں مل جائے تو زلزلے سے جو ہمارا ظاہری نقصان ہوا ہے اللہ وہ بھی پورا کرے گا، مگر اس سے زیادہ نفع ہمیں روحانی طور پر ہو جائے گا کہ ہمارا جو اکڑنا تھا، غرور، وہ ختم ہو گیا. اللہ کے سامنے جھک جائے. اس تضرع اور عاجزی سے بڑھ کر کوئی شے نہیں. تو اللہ توفیق دے. اب ہم دعا کریں مرحومین کے لیے بھی، اور جو لوگ خدمات سر انجام دیں اللہ ان کی محنت بھی قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين.